اور کہتے ہیں کہ جب یورپ میں یہود پر زمین تنگ ہو چکی تھی، نہ جرمنی میں یہود کے لیے جگہ تھی، نہ فرانس میں یہود کے لیے گنجائش تھی، نہ اٹلی میں یہود کے لیے رعایت تھی، تو اس زمانے میں یہود کے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہ قسطنطنیہ یا استنبول وہ جگہ تھی، اور یہود وہاں جا کے باقاعدہ اسلامی سلطنت کی آغوش میں پناہ لیتے تھے، امن لیتے تھے، عزت سے زندگی گزارتے تھے۔ آج بھی ان کی بقایا جات اور ان کی نشانیاں خد و خال اس شہر میں موجود۔ تو ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی امان کے لیے اسلامی مملکتوں کا رخ کرتے تھے، جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو صرف مار دھاڑ کرتے ہیں، مسلمان تو کافر کو دیکھتے ہی مار دیتے ہیں، اور مسلمان تو ہر وقت جہاد کے جذبے میں رہتے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آئے اور انہوں نے اپنے مسئلے اور معاملات رکھے۔ جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں، مدینہ منورہ میں، آپ کی حاکمیت میں یہود بھی امن سے رہتے تھے اور نصرانی بھی امن سے رہتے تھے، جب تک کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے غداری نہیں کی تھی، اسلام کی پشت پہ خنجر نہیں مارا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عہد و پیمان ہوا تھا، اس کی مخالفت جب تک انہوں نے نہیں کی تھی، اس وقت تک ان کے بارے میں کوئی سختی بھی نہیں ہوئی۔ لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اور جب بنو نذیر اور بنو قریظہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، اور جو آپ سے لڑنے آئے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، پھر انہوں نے جھوٹ بولا اور مختلف جنگوں میں مختلف قبائل کا ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے دیا۔ تو آج کل کے لوگ ہوتے تو نہیں جی کوئی بات نہیں، اسلام تو ویسے ہی اتنا بدنام ہو رہا ہے، چھوڑ دو، اچھی اچھی باتیں کرو، میٹھی میٹھی باتیں کرو، حلوہ پکانے کی باتیں کرو، اس کے علاوہ باتیں وہ تو آج کل لوگوں کو پسند ہی نہیں۔ لیکن نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل و اکمل اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ انہوں نے خود کفار اور یہود سے کہا کہ دیکھو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بے وفائی ہوئی ہے، بدعہدی اور عہد شکنی ہوئی ہے، اب جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ تمام فریق آپس میں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے جو بے وفائی ہے اس کی سزا طے کریں، اس کا جرمانہ متعین کریں، اور اس کا جو عذاب ہے وہ اس کے اوپر متعین ہوگا، اور یہ عین جنگی اصول کے مطابق۔
آج بھی کسی بھی فوج میں، کسی بھی فورس میں ہر چیز کی گنجائش موجود ہے، لیکن بغاوت کی گنجائش موجود نہیں، بے وفائی کی گنجائش موجود نہیں ہے، بدعہدی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جہاں پہ ایک باریک سا شک بھی گزر جاتا ہے کہ یہ شخص ہماری فورس کے ساتھ مخلص نہیں، ہمارے ملک کے ساتھ مخلص نہیں، تو پھر جو اس کا انجام ہوتا ہے، نام نہاد انسانی حقوق کے ٹھیکیدار انسانی حقوق بھول جاتے ہیں۔